سورہ نوح کی آیت کا ترجمہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے، اپنی امت سے مخاطب ہے اور تبلیغ کر رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی امت سے کہتے ہیں کہ اے لوگو، توبہ کو پکڑے رکھو، توبہ کرتے رہو، رب تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، اور توبہ کے عوض رب تعالیٰ تمہیں 5 انعامات سے نوازے گا۔ پہلا انعام جو ہے، رب تعالیٰ آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا۔ دوسرا انعام، رب تعالیٰ مال و دولت کی فراوانی دے گا۔ اور تیسرا انعام جو رب تمہیں دے گا وہ اولاد سے نوازے گا۔ چوتھا انعام، رب تعالیٰ آپ کے لیے باغات تیار کرے گا۔ اور جو 5واں انعام ہے توبہ کا، وہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ نہریں جاری کرے گا۔ تو ایک توبہ کے عوض رب تمہیں 5 نعمتیں، رب تمہیں 5 انعامات سے نواز رہا ہے۔ ایک توبہ کرنی ہے، سچی توبہ، ایک توبہ کرنی ہے تو رب اس کے بدلے، اللہ اس کے بدلے 5 انعام دے رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس لگا کے بیٹھے ہیں، تو ایک شخص بھاگا آیا، اے امیر المومنین، قحط سالی پڑی ہے، خشک سالی کا موسم ہے، دعا فرما دیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جاؤ توبہ استغفار کثرت سے کرو، جاؤ توبہ استغفار کثرت سے کرو، رب تعالیٰ آسمان سے بارشیں برسائے گا اور آپ کی قحط سالی ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ ہیں، تو ایک شخص ان کے پاس آیا، کہنے لگا کہ حضرت قحط سالی بڑی ہے، خشک سالی ہے، دعا فرما دیں۔ تو آپ نے کہا کہ دعا یہ ہے کہ توبہ استغفار کثرت سے کرو، جا کے رب اپنا کرم کر دے گا۔ دوسرا بندہ آتا ہے، حضرت مال و دولت کا پتہ نہیں چل رہا، برکت نہیں پڑ رہی، مال و دولت میں قلت ہے، دعا فرما دیں۔ تو آپ نے جواب دیا کہ توبہ استغفار کثرت سے کرو، اللہ مال و دولت کی فراوانی عطا کرے گا۔ تیسرا بندہ آتا ہے کہ حضرت اولاد نہیں ہے، شادی کو بڑا عرصہ ہو گیا، تو آپ نے اسے بھی یہی جواب دیا کہ جاؤ توبہ استغفار کثرت سے کرو، اللہ کرم کرے گا۔ تو جو آس پاس بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ 3 لوگ آئے ہیں، تینوں کے مسئلے الگ ہیں، تینوں کے معاملات الگ ہیں، تینوں کی کہانیاں الگ ہیں، تو جواب آپ ایک دے رہے ہیں، نسخہ آپ ایک بتا رہے ہیں، حل ان کا ایک بتایا جا رہا ہے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کیا آپ نے قرآن پاک کی سورہ نوح نہیں پڑھی؟ اس میں رب کیا کہتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو تبلیغ کر رہے ہیں کہ اے لوگو، توبہ استغفار کرو، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اور اس کے صدقے، اس کے بدلے 5 انعام تمہیں دے گا، 5 انعامات سے نوازے گا۔ اس میں پہلا انعام یہ ہے کہ رب تعالیٰ خوب بارشیں برسائے گا۔ تو قحط سالی والے کا جو سوال تھا، اس کا جواب میں نے اس طرح حل کیا کہ توبہ استغفار کرے گا تو پہلا انعام پا لے گا۔ دوسرا انعام یہ تھا کہ اللہ مال و دولت میں فراوانی دے گا۔ تو جو بندہ یہ معاملہ لے کے آیا تھا کہ مال و دولت کا پتہ نہیں چل رہا، مال و دولت میں قلت ہے، پوری نہیں پڑ رہی، برکت نہیں پڑ رہی، تو اس کو بھی میں نے یہی کہا کہ توبہ استغفار کرو، کیونکہ اسی کا آگے دوسرا انعام یہ تھا کہ توبہ استغفار کرنے والے کو جو رب دوسرا انعام دیتا ہے وہ دولت میں فراوانی ہے۔ تیسرا بندہ آیا کہ حضرت دعا کریں، اولاد نہیں ہے، تو رب تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں تیسرا انعام یہ دیتا ہوں توبہ استغفار کرنے والے کو کہ اس کو اولاد سے نواز دیتا ہوں۔ تو اس کو میں نے یہی کہا کہ توبہ استغفار کرو، توبہ استغفار کرنے سے
اس کی برکت سے جو رب نے تمہیں انعام دینا ہے اس میں اولاد بھی شامل ہے۔ تو اس طرح تینوں کے معاملات بے شک الگ ہیں، تینوں کے سوالات الگ ہیں، تینوں کی کہانیاں الگ ہیں، لیکن تینوں کا حل ایک ہے، توبہ استغفار کثرت سے کریں۔ اگر توبہ استغفار کثرت سے کریں گے تو رب تعالیٰ ایک توبہ کے بدلے انہیں 5 انعام نوازے گا، 5 انعامات دے گا۔ تو عزیزو، بزرگو، دوستو، سچی توبہ کر کے ہم نے رب سے 5 انعام لینے ہیں۔ ایک توبہ کرنی ہے سچے دل سے، سچے من سے، اور رب ہمیں 5 انعام دے گا، 5 انعامات سے نوازے گا۔ تو یہ اپنے آپ کے ساتھ عہد کر لیں کہ آج کے بعد ہم نے کثرت سے توبہ استغفار کرنی ہے، اور وہ بندہ خوش قسمت ہے جو اپنے نامہ اعمال میں توبہ استغفار کثرت سے پائے۔